ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے، تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو، 100% مانگنی ہے، آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے، اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے، بندوق کے زور پہ نہیں۔ کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، رپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں میں نے معاف کیا، بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں، جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہوں۔ حضور نے فرمایا، ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، گھر جا کے اس کی خدمت کر۔ اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا، جہاد کا۔ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ماں زندہ ہے، حضور زندہ ہے، فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر، اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو نے ایک بات پوچھی ہے، تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا کے اسے راضی کر، جا اس کی نوکری کر، جا کے ماں کی خدمت کر، اس کے پاس بیٹھ، اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے۔ تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے، پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے۔ حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ، آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا، کہہ بھی لیا، غلامی کر بھی لی، دعویٰ بھی کر لیا، اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا، کچا کرنا، اور تھوڑا کرنا، اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا، یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے۔ تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات۔ فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ وہاں کھڑے میرے رسول کریم نے بیان کیا، یہ ترمذی کے لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا۔ فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے۔ سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتایا۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ شب برات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔
شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے. کوشش فرمائے, کوشش فرمائے. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان, وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, میں منع نہیں کر رہا, جائیں 9 محرم کو جائیں, 10 کو جائیں, 11 کو جائیں, 8 کو جائیں, سفر میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, قبرستان میں جب بھی جائیں, منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن ہے, حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے.